اس طرح سے مانگتے رہو نا دوستوں, تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا. اور ایک چیز ہے کہ رزق رکے گا نہیں بلکہ بڑھتا جائے گا, برکت ہوتی جائے گی. اب مولا حسن کی زندگی کا ایک اور علم, اس لیے کہ آپ کی زندگی میں علم سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. آپ کے کئی مناظرے, کئی ڈیبیٹس ہیں, لیکن میں کئی ڈیبیٹس نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت, آپ پتہ ہے کہ شاہجہاں کی گھڑی تیز چلتی ہے, کسی اور کے لیے نہیں, میرے لیے چلتی ہے, تو مجھے پورے امپورٹنٹ میسیجز دے کے ختم کرنا ہے. 2 یا 3 سال کا سن ہے, 2 یا 3 ایئرس اولڈ بوائے. آپ امیجن کریں 3 ایئرس کے اولڈ بوائے کتنا ہوتا, چھوٹا سا بچہ. مسجد, اور یہ پیریڈ گولڈن ایرا پیریڈ ہے, اسلام کا گولڈن ایرا, سنہرا دور اسلام کا. مدینے میں ہر طرف اسلام, ہر طرف بول بالا چل رہا, جنگ خندق بھی فتح ہو گئی, بول بالا, گولڈن ایرا, مسجد بھری ہوئی. مولا حسن آئے مسجد میں, آئے, اللہ کا رسول عشاء کے بعد بیٹھ کے درس دیتے تھے, مسلمانوں سے بات کرتے تھے. اب بات کر رہے, آئے سیدھا مولا حسن آپ کے آ کے آغوش میں بیٹھ گئے. اسے کہ حق انہی کو تھا, کوئی اور تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا, یہ حق تو حسن کا ہے. آئے سیدھا نانا کی گود میں بیٹھ گئے. نانا نے حق کیا, پیار کیا, ہمیشہ ماتھے کو چومتے تھے, پیار کیا, ماتھے کو چوما, بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ پورا مجمع جو مسجد نبوی میں بھرا ہوا مجمع ہلنے لگا, اور سب لوگ پلٹ کے دیکھنے لگے گیٹ کی طرف. مسجد نبوی کی جو گیٹ, باہر تک مجمع تھا, گیٹ کی طرف دیکھنے لگے. دیکھا کہ ایک بڑا حسین اور خوبصورت جوان, جس کو کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ مدینے کی زیارت نصیب کرے ہم کو, بڑی زیارت ہے, بڑی زیارت ہے, ضرور دعا کرو اور جاؤ مدینہ منورہ کی زیارت. 6 معصوم کی زیارت ہوتی. پورا میری اس سال کی ہسٹری آف ہولی پلیسز پہ پورے میں نے ایشے پڑھے بامبے کے, یوٹیوب پہ سن لو کیا امپورٹنس ہے مدینے کی زیارت کی. عجیب شہر ہے, عجیب شہر ہے, اللہ کے رسول, کھجوروں والا شہر بولتے ہیں اس کو, عجیب شہر ہے. جب 14 معصومین کے قدم پڑے اس شہر کا نام مدینہ ہے, جہاں پورے معصومین کی ولادت ہے اس شہر کا نام. دوبارہ سب لوگ پلٹ کر دیکھنے لگے کہ ایک نیا چہرہ جس کو کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں, وہ مسجد کی طرف آ رہا, مسجد میں انٹر ہو رہا, اور اس کا روب اور دبدبا, اس کی شان اور شوکت اتنی ہے کہ مجمع جدھر جدھر سے گزرا کھڑا ہوتے جا رہا. وہ بڑا مسکراتا ہوا, سلام کرتا ہوا مدینے مسجد میں انٹر ہوا, اور سیدھا منبر کے پاس آیا جہاں اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے تھے. آ کے سرکار کو سلام کیا, اللہ کے رسول نے جواب سلام دیا, سلام کر کے کہا بیٹھو, وہ بیٹھ گئے. اب پورا مجمع سکتے میں. اب اس بندے نے ایک نئی لینگویج میں, نئی زبان میں, اس لیے کہ مدینے کی زبان تو عربی, ایک نئی لینگویج, نئی زبان میں رسول سے کلام کرنا شروع کیا, گفتگو کرنا شروع کی. اللہ کا رسول اسی زبان میں اس کا جواب دینے لگے. اب سنو, امام حسن بیٹھے ہوئے, جواب دیتے ہوئے اس نے کچھ سوال کیا, ایسے معلوم ہو رہا کوئی سوال کر رہا, اس نے سوال کیا, سرکار نے سر کو ہلایا اور امام حسن کی طرف اشارہ کیا, حسن کی طرف اشارہ کیا, وہ ایسا پلٹا امام حسن کی طرف. آپ امیجن کریں کہ اللہ کے رسول کی گود میں 2-3 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ بزرگ, یہ سامنے بیٹھ گیا ایسے دو زانو جیسے کسی استاد کے سامنے بیٹھتے, بیٹھ کے اس نے اسی زبان میں, جس زبان میں اللہ کے رسول سے بات کی تھی, اسی زبان میں امام حسن سے پوچھا. مولا حسن نے اسی لینگویج میں اس کو جواب دیا. 3 سال کے, لیکن لینگویج بدلی ہوئی, عربی, وہاں کی زبان عربی. اب پورا مسلمان حیرت میں ہے کہ یہ زبان کون سی ہے اور یہ لوگ بات کیا کریں. اور امام حسن, چلو رسول کو تو مان لے, رسول ہے, حسن تو 3 سال کے, ان کی نگاہ میں 3 سال کے, ہماری نگاہ میں 3 سال نہیں ہوتا, پیدا امام ہوتا. ہماری نگاہ میں 2-3 سال کا تصور نہیں ہے, لیکن ہاں مسلمانوں کی نگاہ میں جو 3 سال ہو گئے. چلیے سول بوائے, اسے پوچھنے لگا, امام حسن اسی زبان میں جواب دینے لگا. بڑا مشہور واقعہ, مجھے کچھ اس سے ہیلپ لینا اس لیے واقعہ پڑھا. جواب دیتے رہے 10-15 منٹ تک اس نے سوال کیا, مولانا نے جواب دیا. اس کے بعد مسلمان نے دیکھا کہ وہی شخص آنے والا پلٹا رسول کی طرف. رسول نے کچھ کہا, اس نے سر کو ہلایا, ہلا کے امام حسن کے ہاتھ کو لیا, اپنے سر پہ رکھا, چھوٹے سے ہاتھ کو لے کے سر پہ رکھا, اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چوما, اٹھا, مسجد سے باہر نکل گیا. اب مسلمان, اور آپ کو معلوم مدینے کے مسلمان کیسے نوٹی تھے, کیا بول رہا, مجھے بڑی احتیاط سے پڑھنا پڑا یہاں پہ, ویری نوٹی. اب سب کو یہ حیرت, یار کہ بچے نے کیسے جواب دیا, نئی لینگویج میں کیسے جواب دیا. پوچھا یہ کون تھے, سرکار نے کہا نبی خضر تھے, اکثر ہمارے پاس آتے ہیں, فریکوینٹ وزٹر ہے ہمارے, اور آ کے ہم سے سوالات کرتے. آج میری گود میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا حسن, میں نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھ رہے, حسن سے پوچھو. اب میں آپ کو ایک بات روک کے بولوں, اگر کوئی شخص کسی بزرگ عالم کے پاس جائے اور جا کے کہا کہ میرے کچھ سوال, آپ جائیں اور جا کے بولیں مجھے کوئی سوالات, یہاں کے جو مولانا لوگ, میں تو مولوی تو نہیں ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک طالب علم ہوں, میں کوئی مولوی والی نہیں ہوں, اسے کھل کے بھی پڑھتا ہوں. اسٹوڈنٹ بولنا اچھا ہے, نہیں عالم تھوڑی, عالم تو بہت بڑے, میں کیا ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو کسی مولانا کے پاس آپ جائیں, ان کا نواسا گود میں بیٹھا رہے, آپ ان سے سوال کریں, وہ بولے یار مجھ سے کیا پوچھے, میرے بچے سے پوچھو. تو سامنے والی کی انسلٹ ہے نا,
ایک بڑے آدمی کی انسلٹ ہے کہ آپ بولے مجھ سے کیا پوچھو, میرے چھوٹے بچے سے پوچھو. کتنی بڑی انسلٹ ہے. اللہ کے رسول نے خضر نبی سے کہا حسن سے پوچھو, تو مسلمانوں نے کہا کہ کیا خضر سیٹسفائیڈ ہو کے گئے, مطمئن ہو کے گئے؟ تو رسول نے کہا میں نے یہی سوال خضر سے کیا کہ کیا تم حسن کے جوابات سے مطمئن ہوئے, سیٹسفائیڈ ہوئے؟ تو کہا جیسے آپ سے ہوا تھا ویسے حسن سے ہوا. باب المدینۃ العلم کا بیٹا, اپنے دور کا باب المدینۃ العلم. اب میں آپ کو ایک بات بولوں, خضر کون ہے؟ قرآن کہہ رہا کہ خضر کا علم نبی موسیٰ سے بڑا تھا. جب موسیٰ کو یہ صرف ایک خیال آیا ذہن میں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں, فوراً اللہ نے کہا موسیٰ واٹ آر یو تھنکنگ, انگلش میں نہیں بولا, کیا سوچ رہے تم سب سے بڑے عالم ہو, کم آن ناؤ یو گو. کہاں جاؤ؟ کہا سمندروں میں جاؤ. سمندروں میں بھیجا, پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے, پورا واقعہ نہیں پڑا. گھومتے گھومتے خضر سے ملاقات ہوئی. تو دوستوں جب موسیٰ کا علم ختم ہوا وہاں خضر کا علم شروع ہوا, جب خضر کا کام ختم ہوا وہاں حسن کا علم شروع ہوا. یہ علم حسن ہے. ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنی دعا میں ایک دعا ایڈ کرنا. یہ ایڈ کر کے دیکھو کہ اللہ تم کو کتنا عروج دیتا ہے. یہاں پہ پورا بزنس ختم ہو جائے گا, تمہارا بزنس رہے گا. کمپنیز میں سب کی جاب ختم ہوگی, تمہاری جاب رہے گی. تمہاری جاب کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں. اتنا پروٹیکشن ہے امام حسن کا. وہی تو میں کہتا یار کہ ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ ٹھنڈا پانی سامنے رکھ کے میں پیاسا ہوں. حسن جیسا کریم ہمارے پاس ہے, میں پیاسا ہوں. حسن جیسا محافظ ہمارے پاس ہے, میں پیاسا ہوں. تو مسئلہ یہ, تو امام رزق کے لیے بہترین واسطہ امام حسن کا. سلوات پڑھو, یہ پڑھو, اور ایک دعا یہ کرنا روز. میں بڑا آہستہ بول رہا ہوں, جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جہاں مولا حسن دفن ہے. آج حسن کی لحد پہ سایہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے دعا کرو, دیکھو تم کو مولا کیسا عروج, تمہاری زندگیوں میں سایہ آ جائے گا, تمہاری لائف میں شیڈ آ جائے گا. بلیسنگ آف امام حسن تمہارے اوپر ایسے آئے گی. اگر کوئی امام تمہارا محافظ ہو جائے تو تم سے ونڈرز میراکلز ہونے لگے. حسن اس پرسنالٹی کا نام, مولا حسن کا وہ کرنا. وہ یہ دعا ضرور کرنا کہ سایہ آ جائیں گے. نبی موسیٰ کا آخری وقت آیا, ملک الموت آئے نبی موسیٰ کے پاس. اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے, چھوٹی سی بیٹی تھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہاتھ میں عصا اسٹک لے کے کھڑے ہوئے موسیٰ. ملک الموت آ گئے, آگے کہا ہلو ہاؤ آر یو. موسیٰ نے کہا بھائی کدھر آ گئے؟ کہا بہت دن ہو گئے چلے واپس. میں اپنے اسٹائل میں بول رہا, ایسا نہیں بولا. کہا بہت دن ہو گئے چلے. اب موسیٰ اتنا بڑا نبی گھبرائے نہیں موت سے. کہا مجھے موت آ رہی. بچی کو دیکھا, اپنی بیٹی کو, 6-7 سال کی بچی ہے, سر پہ ہاتھ رکھا, سوچنے لگے. دل میں سوچا کہ یار اب میری موت کے بعد اس کا کیا ہوگا, اس کے رزق کا, اس کا کیا ہوگا. خیال ہے, خیال آنا گناہ نہیں ہے. جیسی خیال آیا رزق کا کیا ہوگا, فوراً اللہ کی آواز, اس لیے کہ موسیٰ سے ڈائریکٹ اللہ بات کرتا تھا. فوراً آواز آئی کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں اسٹک ہے, لکڑی ہے. کہ سامنے جو چھوٹا سا راک ہے نا, پتھر کا, اس پہ مارو. موسیٰ نے ایسا مارا, مار دیکھی سوراخ ہو گیا. سوراخ ہوا. اللہ نے کہا موسیٰ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا نیچے سوراخ ہو گیا. جو کہا نیچے چلے جاؤ. نیچے کے کیا دیکھ رہے؟ کہا اندھیرا ہے, کچھ پتھر ہے, پانی ہے. اللہ نے کہا اس پتھر پہ مارو پھر اپنے اسٹک کو. پھر انہوں نے مارا. قصص الانبیاء کی روایت پڑھا, پھر پھٹا. کہا اب کیا دیکھ رہے؟ کہا پھر نیچے 20 میٹر کے قریب نیچے ہو گیا. کہا اب نیچے جاؤ. نیچے گئے. کہا اب کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اندھیرا ہے, تھوڑا سا پانی ہے, تھوڑی سی گھاس ہے. کہا موسیٰ غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھا موسیٰ نے, اس گھاس 20 میٹر نیچے چھوٹا سا کیڑے ہیں زمین کے, ان کے منہ میں ان کا رزق ہے. آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے, ہم ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے, ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے. تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں تو کہا پڑھو دکھا. تو ایسا رازق کہ کبھی بھوکا رکھتا ہی نہیں. اس تمہارا اتنا کریم ہے کہ میرا مولا حسن کہتا کہ بچہ ماں کے شکم میں بعد میں آتا, پہلے اس کا رزق پیدا کر دیتا. ایسا بڑا. اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے رزق کے لیے؟ فجر کے نماز کے بعد 18 ٹائمز یا وہابو پڑھو. وہابو کے معنی پرووائڈر, پرووائڈر کے معنی وہابو. 18 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد وہابو پڑھو. تمہارا رزق کھلتا کیسے؟ اس کے بعد اسی فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب, عجیب نام ہے اللہ کا. میں نے ابھی کسی کو بتایا یہ نام.
عجیب نام ہے یا مسبب الاسباب، 30 ٹائمز پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا، ویوز بنا. اگر کوئی 30 مرتبہ رات میں اور صبح میں امام حسن کہتے یا مسبب الاسباب پڑھے گا، اللہ اس دیوار میں سے رزق دے گا اسے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا رزق کیسے آئے گا. اس لیے کہ تم اللہ کو بول رہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. آپ سوچیں میری بات. تو یہ وہ چیز ہے امام حسن سے کہ اگر تم اس طرح سے مانگتے رہو نا دوستو، تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا. اور ایک چیز ہے کہ رزق رکے گا نہیں بلکہ بڑھتا جائے گا، برکت ہوتی جائے گی.